وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون صدق اللہ العظیم. میرا محترم دوستو، میرے بھائیو، یہ سورۃ الاعراف کی 3 آیات کریمہ ہیں، آیت نمبر 200 سے آیت نمبر 202 تک. ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے شیطانی وساوس کا ذکر فرمایا کہ شیطان انسان کو بہکانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے کیسے کیسے وساوس اور برے خیالات اس کے دل میں ڈالتا ہے تاکہ وہ اس کو گمراہ کرے. تو ان وساوس کو ذکر کر کے اللہ نے اس سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے کہ انسان شیطانی وساوس سے اور شیطانی گرفت سے اپنی حفاظت کیسے کرے. اللہ تعالیٰ آیت نمبر 200 میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، کہ جب کوئی شیطان وسوسہ تمہارے دل میں ڈالے اور تمہیں پریشان کرے، تمہیں زج کرے، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور اللہ کی پناہ ڈھونڈتے ہوئے یہ کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صرف الفاظ ہی زبان سے نہ ہوں بلکہ اس کا مفہوم بھی ذہن میں ہو کہ اس وقت مجھے اللہ ہی بچا سکتے ہیں اس اندیکھے دشمن سے. اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں جو اس موقع پر میری دستگیری کرے، میری حفاظت کرے. تو میں اللہ کی پناہ ڈھونڈتا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں. تو اس تصور کے ساتھ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود کے ہر شر سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کی پناہ میں آئے گا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے شر سے نجات عطا فرمائیں گے اور شیطانی وساوس دور ہوں گے. انہ سمیع علیم، اللہ ہر بات سننے والے بھی ہیں اور انسان کے ہر حال کو دیکھنے والے بھی ہیں، جاننے والے بھی ہیں، باخبر ہیں. اللہ تعالیٰ نے حدیث شریف میں اس کی وضاحت آئی ہے. اللہ نے انسان پر 2 مخلوقات کو قدرت دی ہے کہ وہ دور بیٹھے ہوئے اس کے دل میں خیالات ڈال سکتے ہیں. یہ قوت اللہ نے فرشتوں کو بھی عطا فرمائی ہے اور یہ قوت شیطان کو بھی ملی ہوئی ہے. شیطان کے پاس طاقت ہے اور انسان کو اللہ نے بچنے کا طریقہ بتایا ہے، لہذا وہ اپنا کام کرے، انسان اپنا کام کرے. تو 2 مخلوقات ایسی ہیں جو دور رہ کر انسان کے دل میں کوئی خیال ڈالنا چاہیں ڈال سکتی ہیں. اللہ نے ان کو قوت دی ہے. ایک مخلوق فرشتوں کی ہے اور ایک مخلوق شیاطین کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ذکر فرمایا. چنانچہ
صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما منکم من احد الا وقد وکل به قرینہ من الجن وقرینہ من الملائکہ، کوئی بھی انسان ہو، ہر انسان کے ساتھ اللہ نے ایک فرشتے کو بھی جوڑا ہے اور ایک شیطان کو بھی جوڑا ہے۔ فرشتہ اس کو خیر کی طرف لے کر چلتا ہے، شیطان اس کو شر کی طرف لے کر چلتا ہے۔ ہر ایک کے ساتھ شیطان بھی لگا ہوا ہے اور فرشتہ بھی لگا ہوا ہے۔ جب حضور نے یہ فرمایا ہر ایک کے ساتھ، کوئی بھی مستثنیٰ نہیں ہے، ہر ایک کے ساتھ شیطان بھی ہے اور ایک فرشتہ بھی ہے، تو صحابہ نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ وَإِيَّاكَ، اللہ کے رسول آپ جو ارشاد فرما رہے ہیں ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان ہے اور ایک فرشتہ ہے، کیا آپ کے ساتھ بھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِيَّايَ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ، بالکل میرے ساتھ بھی ایک فرشتہ لگا ہوا تھا اور ایک فرشتہ میرے ساتھ جڑا ہوا ہے اور ایک شیطان ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے میری خاص مدد فرمائی اور شیطان کے مقابلے میں اللہ نے مجھے تسلط عطا فرمایا، مجھے میری مدد فرمائی۔ وہ جو شیطان ہے وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے جو میرے ساتھ شیطان لگا ہوا ہے فَأَسْلَمَ، وہ مسلمان ہو گیا۔ عام طور پر جتنوں کے ساتھ جو شیطان، اگر شیطان ہو مسلمان نہ ہو اور فرشتہ ہو تو دونوں کا اپنا اپنا کام ہے۔ شیطان برائی کا حکم کرتا ہے اور فرشتہ نیکی کا حکم کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا جو شیطان ہے وہ مسلمان ہو گیا، لہذا فرشتہ بھی نیکی کا خیال دل میں ڈالتا ہے۔ اب وہ جو جن تھا جو مسلمان ہو گیا وہ بھی اب نیکی کا ہی خیال دل میں ڈالتا ہے۔ اب دل میں برا خیال ڈالنے والا کوئی نہیں، یہ حضور نے فرمایا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی ایک اور حدیث ہے جو جامع ترمذی میں ہے، اس میں اس کی اور وضاحت ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان للشیطان لمۃ بابن آدم وللملک لمۃ، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو بھی انسان کے دل سے کھیلنے کی طاقت دی ہے، وسوسہ ڈالنے کی طاقت دی ہے، اور فرشتے کو بھی انسان کے دل میں کچھ تصرف کرنے کی طاقت دی ہے، مگر دونوں کے کام جدا جدا ہیں۔ فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، شیطان انسان کو برائی پہ اکساتا ہے، برائی کی طرف لے جانے کی سر توڑ کوشش کرتا ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے، اور اس کو اس پر اکساتا ہے کہ وہ حقائق کا انکار کرے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کرے، اور ضروریات دین، ضروریات ایمان کا انکار کرے، حدیث کا انکار کرے، قرآن کا انکار کرے، یہ شریعت کے کسی حکم کا مذاق اڑائے، یہ شیطان کا کام ہے۔ فَإِعَادٌ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبٌ بِالْحَقِّ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لے کر آئے، حقائق لے کر آئے، شیطان اس کو جھٹلانے پر اور اس کے انکار کرنے پر انسان کو اکساتا رہتا ہے اور طرح طرح کے وسوسے لے کر آتا ہے، خیالات لاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں فرشتہ کیا کرتا ہے؟ وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلَكِ فَإِعَادٌ بِالْخَيْرِ
وتصدیق بالحق، فرشتہ انسان کو خیر کی طرف راغب کرنے کی پوری کوشش کرتا ہے اور اس کے دل میں اچھے اچھے نیک خیالات لاتا ہے کہ نماز پڑھ لو، رات کو تہجد پڑھ لو، صدقہ خیرات کر لو، روزے رکھ لو، خیر کی طرف وہ انسان کو راغب کرتا۔ قرآن کی تلاوت کر لو، ذکر اذکار کر لو، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی مفلس کا ہاتھ بٹا دو، اور حق کو ماننے کے لیے تیار کرتا ہے کہ حق کی تصدیق کرو۔ کفار کے دل میں فرشتے خیال ڈالتے ہیں کہ یہ ساری کائنات کا نظام خواہ نہیں چل رہا، زمین و آسمان کو کسی ہستی نے بنایا ہے، اور ہر عمارت بتاتی ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے، تو آسمان بھی بتاتا ہے کہ مجھے کسی نے بنایا ہے، زمین بتاتی ہے مجھے کسی نے بنایا ہے، ہوائیں خود بخود نہیں چل رہی، کوئی ان کو چلا رہا ہے، بارش خود بخود نہیں آ رہی، کوئی برسا رہا ہے، کھیتوں سے غلے خود بخود نہیں اگل رہے، کوئی ان کو نکال رہا ہے۔ تو یہ فرشتے دل میں خیالات ڈالتے ہیں تاکہ وہ اللہ کو بھی مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانے۔ اور نیک جو ایمان والے ہیں ان کے دلوں میں نیکی کی رغبت، نیک خیالات دل میں آتے ہیں۔ کبھی آدمی رات کو سوتے ہوئے اچانک خیال آتا ہے کہ میں انشاءاللہ تہجد پڑھوں گا، کبھی آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ فرشتہ دل میں ڈالتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن وجد ذلك فلیعلم انہ من اللہ ولیحمد اللہ، جس کے دل میں اچھے اور نیک خیالات آئیں، نیک جذبات اس کے دل میں اٹھیں، اس کو چاہیے کہ فوراً سمجھ جائے کہ یہ سب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے دل میں اچھے جذبات پیدا فرما رہے ہیں، دینی رجحانات دل میں ابھر رہے ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا۔ ومن وجد غیر ذلک، اور جس کے دل میں وہ دوسرا خیال آئے، برے خیالات، گناہ کے خیالات دل میں آئیں، اب وہ کیا کرے؟ فلیتعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ اللہ سے پناہ مانگے، اللہ تعالیٰ اسے شیطان کے شر سے بچائے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ شیطان کو اللہ نے قدرت دی ہے کہ وہ دل میں وسوسہ ڈال سکتا ہے۔ اسی کو ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، آپ نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم میں، ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، انسان کی رگوں میں جیسے خون گردش کرتا ہے، خون چلتا ہے، اسی طرح شیطان بھی انسان کی شریانوں میں گردش کرتا ہے، گھومتا ہے خون کی طرح۔ تو اس کو اللہ نے قدرت دی ہے۔ طرح طرح کے وساوس دل میں آتے ہیں، ان وساوس سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ ہاں، اس کا جو علاج قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ نے بتایا، اور احادیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ وساوس ایک دم سے دور ہو جائیں گے۔ وساوس کا آنا یہ انسان کے کمال کے بھی منافی نہیں ہے، بڑے بڑے نیک لوگوں کو بھی وساوس آ جاتے ہیں۔ وساوس پر عمل کرنا یہ برا ہے، وساوس کا آنا یہ اس کے کمزور ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ وساوس آتے رہتے ہیں، حضرات صحابہ کرام کو بھی کچھ وساوس آتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں کہ ایک آدمی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، بلکہ کچھ صحابہ آئے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمارے دلوں میں وساوس
ایسے ایسے آتے ہیں ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، اللہ کے رسول ایسے خطرناک خوفناک وساوس دل میں آتے ہیں کہ ہم ان کو زبان سے بیان بھی نہیں کر سکتے۔ صحابہ کو آ رہے ہیں ما یتعاظم احدنا ان یتکلم بہ، ہم لوگ زبان پر لانا اسے بڑا گراں سمجھتے ہیں، بھاری سمجھتے ہیں، ہماری ہمت نہیں ہے کہ اس کو زبان سے بیان کر سکے۔ آپ نے فرمایا اب قد وجدتموہ، واقعی ایسے خیالات تمہیں آ رہے ہیں؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا فذاک صریح الایمان، یہ تو ایمان کی کھلی دلیل ہے، وسوسوں کا آنا ایمان کی کھلی دلیل ہے، اس لیے کہ لوٹ مار کا زمانہ ہو، ہر جگہ لوٹ مچی ہوئی ہو۔ کبھی آپ نے سنا کہ فٹ پاتھ پہ لیٹے ہوئے کسی فقیر کو ڈاکو پڑ گئے ہوں، چور پڑ گئے ہوں؟ ڈاکو چور رہزن وہیں آتے ہیں جہاں مال ہوتا ہے، شیطان بھی وہیں آتا ہے جہاں ایمان ہوتا ہے۔ تو یہ وسوسے شیطان ڈال رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر کچھ ہے جس کو چرانے کے لیے وہ آیا ہے۔ شیطان بھی اتنا فارغ نہیں ہے ہر ایک پر وہ بڑی محنت کرتا پھرے، زیادہ وہیں آتا ہے جہاں ایمان کی دولت ہوتی ہے۔ تو صحابہ نے جب عرض کیا یا رسول اللہ ایسے ایسے وساوس کہ ہم ان کو زبان پر نہیں لا سکتے، زبان پر لانا ہمیں بڑا بھاری معلوم ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا واقعی؟ عرض کیا جی یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ذاک صریح الایمان، یہ ایمان کی کھلی دلیل ہے۔ ایک صحابی آئے، اب یہ تو صحابہ کی ایک جماعت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ اب ایک صحابی آئے، ان کے روایت ابو داؤد شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یا رسول اللہ انی احدث نفسی بالشیء لأن اکون حمامة احب الی من ان اتکلم بہ۔ اللہ کے رسول میرے دل میں تو ایسا خوفناک خیال آیا ہے کہ اسے زبان پر لانے سے کوئلہ جل کر کوئلہ بننا مجھے قبول ہے، اس کو زبان پر لانا میرے لیے مشکل ہے۔ اب خود سوچیں کیسا خیال ہوگا، کیسا کوئی اس نے وسوسہ دل میں ڈالا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے جل کر کوئلہ بننا آسان معلوم ہو رہا ہے، مگر کوئی کہے کہ جی وہ کون سا خیال آیا ہے بتاؤ، میں بتا نہیں سکتا، ایسا خیال۔ تو وساوس کا آنا یہ کمال کے منافی نہیں ہے، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے، یہ ایمان کے منافی نہیں ہے۔ اہل ایمان کو وساوس آ سکتے ہیں، البتہ اس کا شریعت نے یہ حکم دیا کہ جب وسوسے آئیں تو ان وسوسوں کو زبان پر بھی نہ لاؤ اور ان برے خیالات کو عملی جامہ بھی نہ پہناؤ۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدورها ما لم تتکلم به او تعمل به، کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے دلوں میں آنے والے ہر وسوسے کو اپنے فضل سے پہلے ہی معاف کر دیا۔ کیسا ہی خطرناک سے خطرناک وسوسہ دل میں آئے معاف ہے، اللہ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں، لیکن دو شرطیں ہیں۔ آپ نے فرمایا زبان پر بھی نہ لاؤ اور اس کو عملی جامہ بھی نہ پہناؤ، اس پر عمل بھی نہ کرو اور زبان پر بھی نہ لاؤ، اور اس کو دور کرنے کی وہ تدابیر اختیار کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔
اب وہ تدابیر کیا ہیں؟ وہ آپ سن لیں، سمجھ لیں، یاد کر لیں، اور زندگی میں جب کبھی کوئی برا خیال آئے اس پر عمل کر لیں۔ ایک تدبیر تو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمائی، فاستعذ باللہ، فوراً اللہ کی پناہ میں چلے آؤ۔ اور اللہ کی پناہ میں آنے کا راستہ کیا ہے، ذریعہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ جب آدمی یہ کہتا ہے تو وہ فوراً وہ اللہ کی پناہ میں چلا جاتا ہے۔ اور کسی طاقتور سردار کی پناہ کوئی آدمی لے لے تو گاؤں کے ڈاکو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، گاؤں کے شریر اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور جو اللہ کی پناہ میں آ جائے شیطان اس کا کیا بگاڑ سکتا ہے۔ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں مختلف اس کی تدابیر بتائی ہیں، اس کے علاج بتائے ہیں۔ وہ یاد کرنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان تمہارے دلوں سے کھیلے گا اور تمہارے ذہنوں سے کھیلے گا، اور اس میں طرح طرح کے وسوسے ڈالے گا۔ تمہارے دل میں یہ خیال شروع کرے گا یہاں سے، من خلق هذا، من خلق الخلق، یہ مخلوق کو کس نے پیدا کیا؟ چیونٹی کس نے پیدا کی؟ جواب آئے گا اللہ نے۔ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ جواب آئے گا اللہ نے۔ زمین کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ ہواؤں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ بارش کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ پتوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ چلتے 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 ایک دم وسوسہ ڈالے گا، فمن خلق اللہ، تو اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ فرمایا جب فَإِذَا بَلَغَهُ، جب بات یہاں پہنچے فوراً کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً کہو آمنت باللہ ورسلہ، فوراً کہو۔ مختلف احادیث میں علاج بتا رہا ہوں، ایک ہی حدیث میں یہ سب نہیں ہے۔ فوراً کہو اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اور وادفل علی یسارک ثلاثا، الٹے ہاتھ پر 3 مرتبہ تھتکار دو، تھو تھو کر دو 3 مرتبہ الٹے ہاتھ پر، ولینتہی، اور ان برے خیالات سے باز آ جاؤ، باز آ جاؤ۔ باز آنے کا کیا معنی ہے؟ کسی دوسرے جائز کام میں مصروف ہو جاؤ، کسی دوسرے جائز کام میں مصروف ہو جاؤ۔ تو جب اللہ نے قرآن کریم میں ہے ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی، کسی انسان کے دل میں اللہ نے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، سینے میں 2 دل نہیں ہے، ایک دل ہے۔ ایک وقت میں ایک طرف چل سکتا ہے، بیک وقت 2 طرف نہیں چل سکتا۔ جب شیطان برا وسوسہ ڈال رہا ہے، کسی صحیح بات کو سوچو، اپنے کاروبار کو سوچو، کسی کام میں مشغول ہو جاؤ، کام میں مشغول ہو جاؤ، کوئی کتاب اٹھا کے پڑھنی شروع کر دو، ذکر کرنا شروع کر دو، گھر میں جھاڑو لگانا شروع کر دو، گھر کی صفائی شروع کر دو، برتن دھونا شروع کر دو، یہ وساوس خود بخود دور ہو جائیں۔ کسی بھی جائز کام میں لگ جاؤ، وساوس ختم۔ یہ علاج حضور نے فرمایا۔ آپ نے فرمایا علاج کیا ہے؟ آمنت باللہ ورسلہ۔ علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علاج کیا ہے؟ وسوسوں سے باز آ جاؤ، یعنی کسی جائز کام کو سوچو اور اس میں لگ جاؤ، کوئی دوسرا کام لے لو۔ اور علاج کیا ہے؟ اللہ احد، اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ کام کرو، اللہ تبارک و تعالی وساوس سے نجات عطا فرمائیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتي وبین قراءتی یلبسها علی،
یہ وہ مسئلہ ہے جو تقریباً ہر آدمی کا ہے، ہر آدمی کو پیش آتا ہے۔ میرا مسئلہ ہے، آپ کا مسئلہ ہے، ہر ایک کا مسئلہ ہے، ہر ایک کے ساتھ یہ مشکل پیش آتی ہے جو حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ عرض کیا یا رسول اللہ، شیطان میرے اور نماز کے بیچ میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور پوری کوشش کرتا ہے کہ میں نماز نہ پڑھوں، نماز تک نہ پہنچوں، بیچ میں دیوار بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ قد حال بینی و بین صلاتی، یہ عام طور پر سب کو پیش آتا ہے کہ عین حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی آواز سن رہے ہوتے ہیں اور مختلف کام یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے یہ کام کر لو، یہ کام کر لو۔ ان کاموں میں شیطان ایسے الجھاتا ہے کہ نماز کا وقت نکل جاتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ چلو تنہائی میں پڑھ لینا، علیحدہ پڑھ لینا، اور پھر اس سے بھی انسان اس سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ تو عرض کیا شیطان میرے اور نماز کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، پوری کوشش کرتا ہے کہ میں نماز کے قریب نہ جاؤں، نماز نہ پڑھوں۔ یہ مسئلہ ہر ایک کے ساتھ پیش آتا ہے کہ نہیں آتا؟ اگلی بات، اگر اللہ کی توفیق سے اور ہمت کر کے میں کھڑا ہو جاؤں، مسجد کی طرف چل پڑوں اور نماز میں آ جاؤں، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لوں، اب بھی شیطان مجھ سے دور نہیں ہوتا۔ اگلا کام کیا کرتا ہے؟ وَبَيْنَ قِرَاءَتِي يُلَبِّسُهَا عَلَيَّ، نماز کے دوران بھی ایسے وسوسے دل میں ڈالتا ہے کہ نماز کی طرف توجہ نہیں رہتی، ارکان صلات کی طرف توجہ نہیں رہتی، قرات کی طرف توجہ نہیں رہتی، قرات میں بھول رہا ہوتا ہوں، خیالات کی بارش ایسی ہوتی ہے کہ ان خیالات کو سوچتے ہوئے الفاظ ٹوٹ رہے ہوتے ہیں، متشابہات لگ رہے ہوتے ہیں، قرات کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی عام طور پر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یا رسول اللہ میں کیا کروں، میں پریشان ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذاک شیطان یقال له خنزب، یہ تمہیں پتہ ہے جو سب کچھ کر رہا ہے یہ ایک شیطان ہے۔ شیطان مختلف شیطان ہیں، کچھ کی ڈیوٹیاں ہیں لوگوں کا وضو خراب کر رہے ہیں، اور ان شیاطین اور وہ شیطان جو وضو پر مقرر ہے کہ لوگوں کے وضو میں خلل ڈالے، لوگوں کو باتوں میں لگائے، اس شیطان کا نام ہے ولاہان۔ اور ایک شیطان کی نسل وہ ہے جو نماز پر جس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، بڑے جن نے اس کو وہاں کھڑا کیا ہے کہ اول تو کسی کو نماز پڑھنے نہ دو، اور اگر وہ ہمت کر کے نماز میں آ جائے تو اس کو ایسے وساوس میں الجھاؤ کہ اس کی نماز خراب ہو جائے، اور وہ نماز اس طرح پڑھی جائے کہ پڑھنے کے بعد وہ نمازی کے منہ پہ مار دی جائے کہ اس کے اندر سے خشوع ختم ہو جائے، خضوع ختم ہو جائے، توجہ ختم ہو جائے، نماز کی طرف اللہ کی طرف التفات نہ ہو، اور وہ دنیا کا کاروبار ہی کر رہا ہو، رکوع میں دنیا کا کاروبار اور سجدے میں دکان چلا رہا ہے۔ تو یہ ایک شیطان ہے جس کا یہ کام ہے۔ اس شیطان کا نام ہے خنزب۔ فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب نماز کے وقت یہ کیفیت محسوس کرو کہ وہ تمہیں مجلس سے اٹھنے نہ دے، نماز کا وقت قریب سے قریب آ رہا ہو اور تمہیں مجلس سے اٹھنے نہ دے، نیند سے اٹھنے نہ دے، آنکھ کھل چکی ہے پھر بھی بستر سے اٹھنے نہ دے، سمجھ جاؤ خنزب آیا ہوا ہے۔ نماز کے اندر کھڑے ہو جاؤ اور اس میں وساوس میں تم الجھے ہوئے ہو، پریشان ہو، نماز کی طرف کوئی توجہ نہیں، اتنا نہیں پتا کہ میں نے پچھلی رکعت میں قرات کون سی کی تھی اور میری رکعتیں کتنی ہوئی ہیں، 2 ہوئی ہیں کہ 3 ہوئی ہیں۔ ہر نماز میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے، کبھی رکعتیں بھول جاتا ہے اور کبھی قرات بھول جاتا ہے۔ اللہ معاف فرمائے، بعض لوگوں نے تو یہ حال بتایا کہ سلام پھیرنے کے بعد میں نے غور کیا کہ میں نے پہلی رکعت میں کون سی قرات کی تھی، دوسرے میں کون سی قرات کی تھی، میں نہیں سوچ سکا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے میں نے کون سی قرات کی تھی۔ یہ خنزب ہے، یہ شیطان خنزب ہے۔
اس کا علاج کیا ہے؟ حضور نے فرمایا فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ، جب یہ کیفیت محسوس کرو تو صرف 2 کام کرو، بھاگ جائے گا۔ 2 کام کرو، کون سے؟ فَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْهُ، ایک تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ پڑھو۔ اور دوسرا وَتْفُلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ کہو، تھتکار دو۔ نماز کے اندر بھی اگر یہ کیفیت ہو تو زیادہ سر نہ پھرے، بس معمولی سا یوں کر کے تھتکار دیا اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے تو دیکھیں یہ کیسے بھاگتا ہے۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اسی وقت سے میں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا، ففعلت، دیر نہیں لگئی، اسی وقت اگلی نماز سے میں نے اس پر عمل کرنا شروع کیا، فَأَذْهَبَ اللَّهُ عَنِّي، فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ عَنِّي، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اس مخمصے سے نکالا، اس مشکل سے نکالا، پریشانی سے نکالا۔ پھر شیطان نہ میری نماز میں رکاوٹ بن سکا اور نہ نماز کے اندر آ کر میری نماز کو خراب کر سکا۔ تو یہ علاج ہے، یہ چند کلمات ہیں، یاد کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سب کو یاد ہے، اور آمنت باللہ ورسولہ، آمنت باللہ ورسولہ، یہ یاد کر لیں۔ اور تیسرا قل هو اللہ تو سب کو آتی ہے، تو وہ وہاں سے شروع کریں، اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ کام ہے۔ اور اسی طرح ولینتہی، ولینتہی، اور اس خیال سے باز آ جائیں، باز آ جائیں۔ باز آنے کی صورت میں نے پہلے بتائی ہے، کسی جائز بات کو سوچیں، کسی جائز کام میں مصروف ہو جائیں، اپنے کاروبار کو سوچ لیں، اور جو طلباء ہیں وہ اپنا کوئی مسئلہ سوچیں، کسی حدیث میں غور کریں، کسی مسئلے میں غور کریں، یہ ولینتہی، اس پر، اس چوتھے پر عمل ہو جائے گا۔ اور 5واں حل، الٹے ہاتھ پر 3 مرتبہ تھتکار دیں، تو اس سے یہ احادیث میں علاج آیا ہے۔ 5 علاج میں نے بتائے، ایک چھٹا بھی سن لیں۔ وہ چھٹا یہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اس کا کثرت سے ورد کریں۔ اور اس کا ذکر ایک حدیث میں ہے جو مسند احمد میں ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رحلت ہوئی، آپ کا وصال ہوا، دنیا سے آپ تشریف لے گئے، تو تمام صحابہ کرام کے دل و دماغ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، اور شیطان نے طرح طرح کے وساوس ان کے دلوں میں ڈالنے شروع کیے، حتیٰ کاد بعضهم یوسوس، طرح طرح کے وساوس کہ اب دین کا کیا ہوگا، دین دنیا میں کیسے پھیلے گا، قرآن کا کیا ہوگا، قرآن کیسے محفوظ ہوگا، دین کیسے دنیا کے کونے کونے میں پہنچے گا، آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا، ہماری اولادوں کا کیا ہوگا، ہماری نمازوں کا کیا ہوگا، طرح طرح کے وساوس آنے شروع ہوئے۔ اور فرمایا کہ عام صحابہ کو کے دل و دماغ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، اور وہ اس سوچ میں تھے اور گم سم بیٹھے ہوئے تھے، اور دل میں شیطان وسوسے ڈال رہا تھا۔ وَكُنْتُ أَنَا مِنْهُمْ، ایسے لوگوں میں میں بھی شریک تھا، میری بھی یہی کیفیت تھی، اور میں ایک مرتبہ ایسی انہی باتوں میں، غور و فکر میں، وسوسوں میں گھرا ہوا، گم سم بیٹھا ہوا تھا کہ میرے قریب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے، انہوں نے مجھے سلام کیا، مجھے کچھ خبر نہیں ہوئی، میں تو اپنے خیالوں میں تھا، تو وہ گزر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو برا لگا کہ میں نے سلام کیا ہے، عثمان نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ وہ سیدھے گئے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس، کہا میں نے عثمان کو سلام کیا ہے، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت ابو بکر نے ان کا ہاتھ پکڑا اور لے کر فوراً آئے۔ اس سے معلوم ہوا جب کسی کو کسی سے کوئی شکوہ ہو، شکایت ہو، اس شکوے شکایت کو
ذرے کو پہاڑ نہیں بنانا چاہیے، کسی ایسے کے سامنے ذکر کرنا چاہیے تاکہ شکوہ شکایت دور ہو اور دل صاف ہو۔ اور اگلے بڑے کو بھی چاہیے وہ اپنی پوری کوشش کرے دلوں کو صاف کرنے کی۔ اگر یہی واقعہ ہمارے میں کوئی پیش آتا، اولاً تو وہ آدمی دل میں رکھ کے پھرتا رہتا، میں نے سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا، سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا، اور وہ دوسرے کے پاس جاتا کہ جی میں نے اس کو سلام کیا، سلام کا جواب نہیں دیا، تو وہ اگلا بھی شریک ہو جاتا، وسوسوں کو بڑھاتا، کہنے لگا یہ تو ہے ہی ایسا، آپ صحیح کہتے ہو، اس کا مزاج ایسا ہے، متکبر ہے اور تند مزاج ہے، تلخ مزاج ہے، تو اس کو یہ طریقہ غلط ہے۔ صحیح طریقہ وہ ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کردار پیش کیا، آج اگر ہم اس پر عمل کریں تو دلوں کی رنجشیں دور ہو جائیں، غلط فہمیاں دور ہو جائیں اور دل ہمارے صاف ہو جائیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور سیدھا لے کر آئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد، دونوں آئے، دونوں نے سلام کیا، تو اب سامنے سے آئے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا، ان کے سلام کا جواب دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عثمان تمہارے بھائی عمر تمہارے پاس سے گزرے، انہوں نے تمہیں سلام کیا، تم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کی قسم مجھے نہیں پتہ چلا کب عمر میرے پاس سے گزرے ہیں اور کب انہوں نے سلام کیا۔ حضرت عمر فوراً غصے میں انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں گزرا ہوں، میں نے سلام کیا ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا کہ مجھے نہیں پتا کہ آپ کب گزرے اور کب مجھے سلام کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ صاحب فراست تھے، اور انہوں نے فرمایا عثمان صحیح کہتے ہیں، لگتا ہے یہ کسی بات کے سوچنے میں مشغول ہوں گے، کسی گہری فکر میں ہوں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بالکل آپ نے صحیح فرمایا، میں ایک بات کو سوچ رہا تھا، کچھ وسوسوں میں گھرا ہوا تھا۔ انہوں نے فرمایا کیا سوچ رہے تھے؟ تو عرض کیا کہ میں یہ ان وسوسوں میں گھرا ہوا تھا، اس وقت میرے دل میں یہ بات تھی، میں نے کہا کاش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اتنا تو پوچھتے، اللہ کے رسول جب اس طرح شیطانی وساوس میں گھرے ہوئے ہوں اس سے کس طرح نکلیں اور کیسے نجات پائیں؟ ما نجات هذا الامر، ما نجات هذا الامر، اس مشکل سے اپنے آپ کو کیسے نکالیں، شیطانی گرفت سے اپنے آپ کو کیسے نکالیں، وسوسوں سے کیسے اپنے آپ کو نکالیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا عثمان تم نہیں پوچھ سکے مگر میں نے یہ بات حضور سے پوچھی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ایک دم کھڑے ہوئے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو اللہ نے جو دین کا حرص دیا تھا آپ ہی اس قابل ہیں کہ یہ سوال حضور سے پوچھیں اور امت کو، قیامت تک کی امت کو اس مخمصے سے نکالیں۔ مجھے بتائیں حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ پوچھا ما نجات هذا الامر، اللہ کے رسول جب اس مشکل میں پڑ جائیں، شیطان ہمارے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہو اور وسوسے ڈال رہا ہو، کیسے اپنے آپ کو اس سے نجات دلائیں، کیسے چھٹکارا دلائیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ الکلمہ التي عرضتها على عمي فردها فهي له نجات، فهي له نجات، کہ وساوس سے نکلنے کا ذریعہ وہ کلمہ ہے جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا، پر چچا نے پڑھنے سے انکار کیا، اگر کوئی وہ کلمہ پڑھے تو شیطانی گرفت سے آزاد ہو جائے گا اور نجات پا جائے گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو یہ چند اعمال ہیں، 6 اعمال جو میں نے آپ کو بتائے، اس پر عمل کریں، ان میں سے کم از کم
دو پر عمل کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بائیں ہاتھ پر 3 مرتبہ تھتکار دیں، تو اس پر عمل کریں، ورنہ 6 پڑھ لیں اور کوئی دیر نہیں لگتی، 1 منٹ مشکل سے لگتا ہے، 2 منٹ لگتے ہیں، مگر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان شیطان کی گرفت سے آزاد ہو جاتا ہے اور اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، جب کسی کو شیطانی وساوس پریشان کریں، زج کریں، فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو اس وقت تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہو، انہ سمیع علیم، بلا شبہ اللہ جل جلالہ ہر بات کے سننے والے ہیں اور انسان کے ہر حال سے واقف ہیں، جاننے والے ہیں۔ اور فرمایا ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، جو متقی لوگ ہیں جب شیطانی خیالات ان کو آ کر چھوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، ان شیطانی خیالات کو لے کر بیٹھے نہیں رہتے، دل میں ان کو مزید جگہ دینا اور ان کو سوچتے رہنا اور لذت لیتے رہنا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ تو جو متقی لوگ ہیں جب ان کے دلوں میں برے خیالات آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، تذکروا، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں۔ تو جب ذکر کرتے ہیں شیطان آنکھوں پہ پردے ڈالتا ہے، اور جب شیطانی پردے آنکھوں پہ آتے ہیں تو آدمی اندھا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطانی وساوس، خیالات، برائی کے خیالات جب دل میں آتے ہیں متقی لوگوں کے دلوں میں تو وہ ہمیں یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تو ذکر کی برکت سے کیا ہوتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، وہ شیطانی پردے ہٹ جاتے ہیں اور انسانی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، سب کچھ دیکھنے لگتی ہیں۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ، اور اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہاں جو شیطان کے یار ہیں، شیطان کے بھائی ہیں، شیطان انہیں کھینچ کھانچ کر گمراہی میں لے آتا ہے اور گمراہی میں پھینک دیتا ہے، اور پھر وہ گناہوں سے بچنے کا کوئی اہتمام نہیں کرتے، گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی لغزشوں خطاؤں کو معاف فرما، اے اللہ قدم قدم پر ہماری دستگیری فرما، ہماری حفاظت فرما، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اوپر اور نیچے سے۔ اے اللہ ہم بے بس ہیں، کمزور ہیں، عاجز ہیں، اے اللہ نادار ہیں، ہماری حفاظت فرما، نظر آنے والے دشمن سے بھی ہمیں محفوظ فرما اور نہ نظر آنے والے دشمن سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما، جو دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے اللہ ان کی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم نصیب فرما، حدیث سے وابستگی نصیب فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه واهل بيته اجمعين برحمتك يا ارحم